الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمد ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم قرة عين بك يا رسول الله عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ و السلام علیک یا سیدی پہلے نہیں ہے گا آواز دی نا کوئی نہیں آندی پیو صلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا رسول لائٹ نہیں جلدی صلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو سب جہانوں کا خالق، مالک اور رازق ہے، ان گنت
اور لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سرور کائنات نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام۔ عالی مرتبت قابل صد احترام برادران اسلام، قرآن کریم سے میں نے چند الفاظ تلاوت کیے، اس کے ترجمے سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، فرمایا وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ خلقکم، تم کو تخلیق فرمایا، تمہیں پیدا کیا۔ فمنکم کافر ومنکم مؤمن، تم میں سے کچھ جو ہیں وہ کافر بن جاتے ہیں، ومنکم مؤمن، اور کچھ تم میں سے مومن بن جاتے ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا۔ یہ تھا اس آیہ کریمہ کا ترجمہ کہ خالق وحدہ لا شریک کون ہے؟ جواب دیجئے، اللہ۔ والذی، وہ ذات ہے اللہ وحدہ لا شریک کی جس نے تمہیں تخلیق فرمایا۔ تو ایک چیز سمجھ میں آ گئی کہ تخلیق فرمانے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ انسان تخلیق نہیں فرمات کرتا، انسان ترتیب دیتا۔ اللہ نے تخلیق زمین و آسمان کو تخلیق فرمایا، اللہ نے مشرقین و مغربین کو تخلیق، حتیٰ کہ قرآن کریم اس سے پہلی آیت کو دیکھیں تو اللہ فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، فرمایا اسی کی پاکی ہے، اسی کی تسبیح ہے، اسی کی حمد ہے کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، اسی کی حمد بیان کرتے ہیں۔ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ وہی جو ملک بھی اسی کے لیے ہے، تعریف بھی اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے، قادر مطلق ہے، جو چاہے جب چاہے میرا اللہ کر سکتا ہے۔ برادران اسلام، ہر چیز کا تخلیق فرمانے والا اللہ ہے۔ جب اس نے تخلیق فرمایا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے زمین بنائی ہے تو پہلے سے کسی سے کوئی چیز لے کے نہیں بنائی، اس نے کن کہا اور فیکون، وہ زمین بن گئی۔ اس رب نے آسمان بنایا تو کسی چیز کو لے کے اس کو نہیں بنانا پڑا، اس نے ارادہ فرمایا اور آسمان بن گیا۔ مشرقین و مغربین بن گئے۔ تو جو ارادہ کرتا ہے، جو وہ کہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ اس نے اگر پہاڑ بنائے تو کہیں سے لے کے نہیں بنائے، اس نے انسان بنایا تو اس نے کوئی چیز کسی سے نعوذ باللہ مستعار نہیں لی، کسی سے مدد نہیں مانگی، اس نے ارادہ فرمایا۔ مٹی سے، مٹی کو بھی اللہ نے بنایا اور مٹی سے اللہ نے انسان کو بنا دیا۔ پرندوں کو بنایا، ان کے پر بنائے، ان کی جو ہے وہ گوشت پوست بنائے، ان کے اندر خون رکھا، تو کسی سے لے کے نہیں بنایا۔ ہم نے جہاز بنا، کہتے ہیں جی جس جہاز کا خالق جی فلاں ہے، فلاں چیز کا خالق فلاں ہے، انسانوں کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ بالکل میں سمجھتا ہوں درست رویہ نہیں ہے۔ ہم نے اگر جہاز بنایا تو لوہا بھی اللہ کے بنائے سے لیا، پلاسٹک بھی، جو چیز لی ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو ہم نے ترتیب دیا اس کے دیے ہوئے علم سے، جو قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم دیا، اور ہمارے آباء و اجداد وہ علم جو ہے وہ محفوظ تھا، ہم اس کو تحقیق کرتے ہیں، دوبارہ سے ان چیزوں کو ترتیب دیتے ہیں، اور اس دیے ہوئے علم سے ہم دنیا کو جو ہے، جس کو ہم ترقی کہتے ہیں، جس کو ہم ایجادات کہتے ہیں، جی ہماری انوینشنز ہیں، لیکن ہم انوینٹ کرتے ہیں، تخلیق نہیں کرتے، ہم جو ہے کریٹ نہیں کرتے۔ کریٹر صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو یہ بات ایک سمجھ لینی چاہیے کہ وہ تخلیق فرمانے والا ہے۔ اب اس کے بعد، تخلیق کے بعد اللہ فرماتا ہے یہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اب دو عقیدے ہیں، خالق فمنکم کافر ومنکم مؤمن، کہ کچھ ہم میں سے مومن ہیں، کچھ ہم میں سے کافر ہیں۔ اب یہ کفر اور ایمان یہ فضل اللہ کا ہی ہے،
مگر یہ اس میں ہمارا کسب بھی شامل ہے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ ساری دنیا کافر ہو جائے اور میں نے جہنم میں ان کو ڈال دوں، میرا اللہ یہ چاہتا نہیں ہے۔ میرا اللہ تو چاہتا ہے ساری دنیا میری توحید کو مان لے، ساری دنیا میری بھیجی ہوئی وحی کو مان لے، میرے احکامات پہ عمل کرے، یہ اس کی چاہت ہے۔ مگر اگر کوئی شخص اس کی چاہت کو نعوذ باللہ چھوڑتا ہے اور احکامات کو چھوڑ کے کفر کی طرف جاتا ہے تو یہ ہمارا اپنا کسب ہے، جس کو قرآن نے کہا واللہ بما تعملون بصیر، جو تم کرتے ہو نا اپنے کیے کی وجہ سے تم کفر میں چلے جاتے ہو، فرمایا میں اس کو دیکھتا ہوں کہ تم کس طریقے سے کفر کا رستہ اختیار کر رہے ہو۔ تو یہ کفر اور ایمان یہ ہماری کوشش سے بھی ہوتا ہے۔ جو شخص بلوغت سے پہلے دنیا سے چلا جائے، بالغ ہونے سے پہلے، خواہ وہ کسی کے گھر میں ہو، وہ ہندو کے گھر میں ہو، وہ سکھ کے گھر میں ہو، وہ عیسائی کے گھر میں ہو، اگر بچپن میں وہ وصال کرتا ہے تو دین اسلام پہ ہوتا ہے اور وہ جنتی ہے، چاہے وہ ہندو کے گھر میں ہے۔ لیکن بلوغت سے پہلے، شعور اور عقل کی زندگی سے پہلے بچپنے میں اگر چلا جائے تو اس کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ لیکن جو بالغ ہونے کے بعد جو ہے وہ اپنے عقیدے کو بدل ڈالے اور تحقیق نہ کرے، میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سب کو دین فطرت، دین اسلام پہ پیدا کرتا ہے، مگر اس کے معاشرے میں جو اس کا رویہ ہے، وہ جن کے ساتھ بیٹھتا ہے، جن کے ساتھ اٹھتا ہے، جن کے ساتھ باتیں کرتا ہے، جن کی پیروی کرتا ہے، جن سے محبت رکھتا ہے، اگر محبت نبی سے ہوگی تو انسان ابو بکر بن جاتا ہے، محبت نبی سے ہوگی تو انسان عمر فاروق بن جائے گا، محبت نبی سے ہوگی تو انسان جو ہے وہ عثمان غنی، حیدر کرار بن جائے گا، وہ طلحہ و بلال، زبیر بن جائیں گے، وہ سلمان بن جائیں گے، وہ داتا علی حجویری خواجہ اجمیری بن جائیں گے، وہ مہر علی جماعت علی بن جائیں گے۔ اور اگر محبت جو ہے وہ نمرود سے ہوگی، شداد سے ہوگی، اگر جو محبت جو ہے وہ کفر و شرک والوں سے ہوگی تو پھر وہ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید و امیہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے کلچر، ہماری تہذیب میں ہماری کمپنیاں، ہماری صحبتیں ہمیں کفر کی طرف لے جاتی ہیں اور ایمان کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی صحبت ان لوگوں کے ساتھ رکھنی ہے جن کا رجوع اللہ کی طرف ہے، جن کو جو نیک لوگوں کے ساتھ رغبت رکھتا ہے، اولیاء اللہ کے ساتھ، علماء حق کے ساتھ۔ تو اس وجہ سے ایمان اور کفر یہ ہمارا اپنا کسب ہے۔ ساڈے گل وچ دو زنجیراں، ایک جبراں دی ایک قدراں دی، ساڈے سارے کم ادھورے نے، مجبور بھی نہیں، مختار بھی نہیں۔ یاد رکھنے تخلیق ہمیں، ہماری صورت کیسی ہے، ہمارا رنگ کیسا ہے، ہماری آنکھ کیسی ہے، ہمارا قد کتنا ہے، ہم کب مریں گے، کب جئیں گے، یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ مگر ہم مومن ہوں گے یا کافر ہوں گے یہ اللہ کا فضل تو ہوتا ہے، مگر اللہ نے یہ انسان کو طاقت دی ہے، یہ تمہارے سامنے ہے۔ میں قیامت کا دن فیصلہ کروں گا، اگر ایمان پہ رہو گے تو میری رحمت تمہارے ساتھ ہوگی، اگر کفر و شرک کی طرف جاؤ گے تو میرا عذاب جو ہے وہ تم اس کا مزہ ضرور چکھو گے۔ تو یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ اب زندگیاں دو ہی ہیں، کتنی؟ اسی کو ہم ٹو نیشن آئیڈیالوجی کہہ سکتے ہیں، اسی کو ہم دو قومی نظریہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں دو ہی قومیں ہیں، دنیا میں دو ہی نظریات ہیں، ایک ایمان والا نظریہ ہے، ایک کفر والا نظریہ ہے، ایک خدا کی توحید والا ہے، ایک کئی خداؤں کو ماننے والا ہے۔ تو برادران اسلام اسی کو ہم دو قومی نظریہ کہیں گے۔ اب یہ کس طرح ہوتا ہے کہ انسان حق کو چھوڑ کے، سب کو پتا ہے کہ اللہ ایک ہے، سب کو پتا ہے کہ اسی کی عبادت کرنی ہے، لیکن وہ خدا کو مانتے ہوئے بھی پھر وہ عبادات میں کبھی پتھروں کی پوجا، کبھی سورج کی پوجا، کبھی چاند کی پوجا، کبھی وہ جو ہیں وہ مندر اور گردوارے اور کلیسا بنا ڈالتے ہیں، کبھی جو ہے وہ انسانوں کے سامنے جھکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہم لالچ اور خوف میں آ کے راہ حق کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں پناہ عطا فرمائے۔ کس طرح؟ وہ اس طرح کبھی انسان لالچ میں آتا ہے، پیسہ، دولت، عیاشی، دنیاوی راحتیں، دنیاوی سکون، دنیاوی نعمتیں، دنیاوی جو جتنی لگژریز ہیں، یہ ان سب کو دیکھ کے انسان کہتا ہے کوئی گل نہیں،
او جی مرنا پھر کنے ویکھیا جنت کنے ویکھی دوزخ کنے میں. یہ کفار بھی یہی کہتے تھے, مشرکین یہی کہتے تھے. کیسے ممکن ہے جی کہ مرنے کے بعد ہماری ہڈیاں اٹھا لی جائیں گی, ہمیں دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ مگر میرے رب نے کہا جو عدم سے وجود میں لا سکتا ہے وہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندگی عطا کر سکتا ہے. لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. وہ ان کا یہی تصور تھا کفر کا, مشرکین کا, کہ 4 دنوں دی زندگی ہے جی, کھا لے پی لے موج اڑا. آج بھی یہی کہتے ہیں 4 دنوں دی زندگی جی, موجیں کرو, اپنی زندگی جیو, جینے کا حق لو, زندگی کے لطف لو. ارے یاد رکھنا ضرور اللہ کی نعمتوں سے لطف اٹھانا چاہیے, مگر نعمت کو دیکھ کے نعمت عطا کرنے والے کو نہیں بھولنا چاہیے. نعمت عطا کرنے والے کو نہیں بھولنا چاہیے. یہ ہمارے لیے بہترین سبق ہے. برادران اسلام, زندگی کے 2 ہی پہلو ہیں, ایک طبعی اور جسمانی ہے, فزیکل لائف, اور ایک اسپرچول لائف ہے جو روحانی اور ایمانی زندگی کہہ لیجیے. وہ 2 قومی نظریہ, وہ 2 نظریات, وہ 2 جو ہیں وہ گروہ جماعتیں کون سی ہیں؟ ایک ایمان والی ہے, ایک کفر والی ہے. ایک شیطان والی ہے, ایک رحمان والی ہے. ایک کفر و شرک کی ہے, ایک صاحب ایمان کی ہے. اب وہ جو کفر والے ہیں وہ طبعی زندگی جینا چاہتے ہیں, اپنے جسم کو راحتیں دیتے ہیں, اپنے جسم کے لیے کوششیں کرتے ہیں. وہ جسمانی طور پہ آسودگی اور آسائش چاہتے ہیں, اور جسم کے لیے وہ خدا کو بھول جاتے ہیں, وہ رسول کو بھول جاتے ہیں, وہ وحی کو بھول جاتے ہیں, وہ انبیاء کے پیغامات کو بھول جاتے ہیں, وہ خدا کے کلام کا انکار کر دیتے ہیں اور زندگی کے مزے لوٹتے ہیں. اور دوسرے وہ ہیں جو زندگی کے مزے تو لوٹتے ہیں مگر دنیا کی نعمتوں کے لیے نہیں, نعمتیں عطا فرمانے کے لیے جیتے ہیں. ان کی زندگی روحانی اور ایمانی ہوتی ہے, ان کی زندگی طبعی اور جسمانی ہوتی ہے. لیکن یاد رکھیے گا, اینڈ آف دا ڈے جتنا مرضی کوئی جی لے, وہ 10 سال ہو, 20 سال ہو, 50 سال ہو, وہ 100 سال نہیں 1000 سال بھی جیے گا تو کل نفس ذائقۃ الموت, اس نے مرنا ہے. کفار مرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ایمان والے مرنے کے لیے بھی تیار ہیں. کفار نہیں مرنا چاہتے, وہ تو کہتے ہیں ہماری زندگی بڑھ جائے, موجیں لگ. وہ تو جوانی کو نہیں چھوڑنا چاہتے, وہ تو بڑھاپے سے بھی نفرت کرتے ہیں, وہ نہیں ایسا چاہتے. لیکن چاہنے یا نہ چاہنے سے, ہمارے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. چاہت وہی ہے جو میرے اللہ کی چاہت ہے, حکم اسی کا چلے گا, ہماری مرضیاں نہیں چلیں گی. ہم تو جتنا بھی جیے, کل نفس ذائقۃ الموت, ایک وقت آئے گا جب یہ زندگیاں ختم ہو جائیں گی, سانس کی مالا ٹوٹ جائے گی, یہ جسم سے روح نکل جائے گی, اور اٹھا کے کہیں گے چل بھی بے لیا اسی مٹی کے سبوت جہاں سے تو بنایا گیا تھا. ورنہ لوگ تو دیکھیں نا مصروفیت میں لگے ہوئے ہیں. حضرت رومی کشمیر, حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, میں تو پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ ہماری زندگیاں ہمیں ہدایت کے لیے, کبھی قرآن آتا ہے, انبیاء آتے ہیں, کلام الہی نازل ہوتا ہے, پھر نبی کے غلام کبھی نظم میں, کبھی نثر میں, کبھی سادگی سے, کبھی جو ہے وہ الفاظ و برے جو ہے وہ ادب سے ادیب بن کے ہمیں اپنے نبی کا دین بتاتے ہیں. ہم ہی بھولے ہوئے ہیں جو ان کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں. بڑی اس قرآن کے مفہوم کو کہ زندگی عارضی ہے, اس نبی کے فرمان کو کہ اپنی زندگی کے لیے نہ جیو, جیو تو خدا کے لیے جیو اور مصطفیٰ کے لیے جیو. تو حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ اس عارضی زندگی کو اپنے الفاظ میں بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں ایک بلبل, ایک بلبل اس باغ اندر بلبل سے مراد انسان ہے. یہ سمبولیکلی بتایا گیا کہ اس سے مراد بلبل سے ہم اپنے آپ کو لیں کہ ہم کس طرح اس باغ کے اندر, اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. تو حضرت رومی کشمیر فرماتے ہیں ایک بلبل اس باغ اندر آلنا
رہی سی بناؤندی ایک بلبل ایک بلبل اس دنیا اس باغ اندر آلنا رہی سی بناؤندی اجے نہیں چڑھیا توڑی محمد تے اڈ گئی ہے کرلاؤندی اجے نہیں چڑھیا تسی بھی میرے نالا کھولوگو یہ دنیا عارضی ہے یہاں پہ صدا نہ باغی بلبل بولن صدا نہ باغ بہاراں صدا نہ ماں پہ حسن جوانی صدا نہ صحبت یاراں اس جہاں میں کبھی کسی کے قدم مستقل نہیں ہے جو بھی آیا یہاں سے جائے گا چاہے سردار ہو چاہے عالم ہو چاہے پیر ہو چاہے وزیر ہو چاہے وزیر اعظم ہو صدر بادشاہ ہو فقیر ہو کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے نبی کے غلام تجھے قرآن بھی پکار پکار کے کہتا ہے تجھے میرے نبی کا فرمان بھی کہتا ہے تجھے اصحاب نے تجھے اولیاء نے علماء حق نے پیغام دے دیا اس کو ان لفظوں میں سادگی میں یوں بیان کر لے ایک بلبل مل کے میرے نالا کو ایک بلبل اس باغ اندر آلنا رہی سی بناؤندی اسی بھی جڑا مکان بنا لو چھتاں لینٹر پا لو بڑے بڑے پلازے کھڑے کر لو مگر مسلمان یاد رکھیا جے سارے بناؤندے چلے گئے مگر بسایا کسے نہیں ہوئے ایک بلبل اس باغ اندر آلنا رہی سی بناؤندی اجے نہیں چڑھیا توڑی محمد اجے نہیں چڑھیا مل کے میرے نالا کھوئے اجے نہیں چڑھیا اجے نہیں اجے نہیں چڑھیا توڑی محمد تے اڈ گئی ہے کرلاؤندی حالے تے آلنا بنیا بھی نہیں فرشتہ اجل آ گیا وہ خزاں آ گئی باغ اجڑ گیا پھل نہیں رہ گیا اجے نہیں چڑھیا وہ توڑی محمد اجے نہیں چڑھیا دنیا تے اپنے آپ نو خدا کہلوان والا نمرود بھی مر گیا شداد بھی مر گیا اپنے سامنے سجدے کروان والا فرعون بھی نہ رہ گیا بڑیاں آساں ٹوٹ گئیاں امیداں ختم ہو گئیاں سارے چار رہ گئے نے مگر کیوں اجے نہیں چڑھیا توڑی محمد اجے نہیں چڑھیا اجے نہیں چڑھیا بڑے بڑے دنیا تے آئے اپنی دنیا نو سنوارن والے انہیں پلازے کھڑے کرن والے انہیں جڑے بلڈنگاں بنان والے مگر اج بلڈنگاں خالی ہو گئیاں وہ مکان بھی ٹھہ گئے بنان والے بھی نہیں رہ گئے شاہی قلعہ تے جڑے جوے کھو دی حالت وہ دے بنان والا کوئی نہیں وہ مقبرے ویران ہو گئے نے وہ قلعے تے محل برباد ہو گئے اجے نہیں چڑھیا توڑی محمد اجے نہیں چڑھیا اجے نہیں چڑھیا وہ توڑی محمد تے اڈ گئی ہے کرلاؤندی اجے نہیں چڑھیا توڑی محمد
تے اڈ گئی ہے کرلوں دی سامین زیوکار سانو سبق ملدا ہے مسلمانہ اے دنیا تے رہ اللہ دیاں نعمتاں ملن رزق ملے شکر ادا کر نیک اولاد ملے اللہ دا شکر ادا کر نیک سالے وفادار بیوی مل جائے اللہ دا شکر ادا کریا کر عزت دی روٹی مل جائے شکر ادا کر اے تینوں رہن واسطے چھت مل گئی ہے اللہ دا شکر ادا کر مگر انہاں چیزاں تے مان نہ کر او دیاں نعمتاں تے او دا شکر کر کافراں دی طرح نہ شکرا نہ ہو جا ان الانسان لفی خسر انسان تو نقصان ویچے انسان تو خسارے ویچے تو سامین زیوکار عرض کرنا پیا میرے رب ذوالجلال نے فرمایا مسلمانہ یاد رکھیا جے تہاڈا پیدا کرنے والا اللہ تہاڈیاں صورتاں بنان والا اللہ تہاڈا رنگ گورا کالا جویں دا ہے بنان والا اللہ بلکہ رب ذوالجلال فرماندا ہے پیا خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورتکم وإلیہ المصیر اچھی کہہ تو رب ذوالجلال نے قرآن میں کہہ دیا اونچی کہو سبحان اللہ قرآن نے ہدایت فرما دی قرآن نے حق بیان کر دیا کھول کے بیان کر دیا اب ہمیں سمجھنا ہے اے تیری صورت تیرا رنگ تیرا جڑا جسم کیسا ہے یہ بنانے والا اللہ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم فرمایا اس نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ بنایا زمین بھی اس کی آسمان بھی اس کا وَصَوَّرَكُمْ تمہاری تصویر بھی وَصَوَّرَكُمْ تمہاری صورت تمہاری تصویر بھی صرف بنائی ہی نہیں فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وہ ساریاں صورتاں تو سونی بنائی ہے انسان صرف تجھے بنایا ہی نہیں فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ تو تمہیں اچھی صورت میں بنایا سونا بنایا تو ایویں کو جا بنیا پھرنے صورت تو سب کی ایک اللہ نے بنائی ہے کوئی گورا ہے یا کالا ہے کالے رنگ میں بدصورتی نہیں جے کالے رنگ بدصورتی ہوندی نا تے جنت دیاں ہونا نبی دے بلال دا انتظار نہ کر دیا رنگ اچ بدصورتیاں نہیں کردار چ بدصورتیاں اللہ نے سب کو انسان کو خوبصورت بنایا آسان تقویم تو برادران اسلام فرمایا رب ذوالجلال نے فاحسن صورکم اللہ نے تمہیں اچھی صورت میں بنایا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ لیکن یاد رکھنا انج چنگی سونی صورت لے کے آئیں وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اسی کی طرف تجھے پھرنا ہے جویں رب نے تینوں پیدا فرمایا سونا بنایا نا تو دین فطرت پہ تھا جب پیدا کیا تو اسلام پہ تھا جب پیدا کیا ماں کی کوکھ میں اللہ نے تجھے وحدانیت کا سبق دیا تجھے پیدائشی اللہ نے دین اسلام اور حق پہ کیا لیکن جب تو جوان ہوا تو اپنی حالت کو بدل لیا پھر تو اس طرف چل پڑا کہ خود ہی فیصلہ کرتا ہے کہ کبھی میں ایمان و کافر بنتا ہے نہیں وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ تجھے واپس لوٹنا ہے اسی دین فطرت اور دین اسلام کی خوبصورتی کے ساتھ آ جا اگر نہیں آئے گا تو یاد رکھ لینا پھر تو چوپائے سے بھی بدتر ہے کافر ہو جائے نا تو وہ انسان نہیں رہندا پھر وہ جانور سے بھی چوپائے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے اس کو بھی قرآن کریم نے فرمایا یہ سورہ آیت نمبر سورہ نمبر 47 ہے فرمایا خبردار اپنی حالت کو نہ بدلنا اپنی صورت اسی طرح سونی رکھنا اگر تم نے اس حق کو چھوڑ دیا سورہ محمد میں میرے رب ذوالجلال نے آیت نمبر 12 میں فرما دیا فرمایا اگر تم نے
اس حالت کو چھوڑ دیا نا، اسلام کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، دین فطرت کو چھوڑ دیا، نبی کے فرمان کو چھوڑ دیا، ختم نبوت کو چھوڑ دیا اور ایمان سے گمراہی کفر کی طرف چلے گئے، فرمایا تم چھپائے سے بھی بدتر ہوگے۔ آؤ میں اللہ کا قرآن ادھر بھی پڑھ دیتا ہوں۔ میرے رب ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر واضح فرما دیا، فرمایا رب ذوالجلال نے والذین کفروا، جنہوں اللہ سونی سورج بنایا ہے تو انسان بنایا ہے، اچھی آنکھوں سبحان اللہ۔ میرے رب ذوالجلال نے فرمایا والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اگر تم نے کفر کیا، کفر والے کام کرتے رہے، کفر سے نفع لیتے رہے، تم کافر بن گئے، کفر کی طرح برتتے رہے، چاہے نفع لیتے رہے، کافروں کی طرح زندگی گزاری، والذین کفروا یتمتعون ویاکلون، تم کافر بن کے بھی کھاؤ گے، مومن بن کے بھی کھاؤ گے، کافر بن کے بھی جیو گے، مومن بن کے بھی جیو گے، جسم کی زندگی دونوں کو ملے گی، طبعی زندگی دونوں کو ملے گی، جسمانی زندگی دونوں کو ملے گی، مگر فرق کفر اسلام میں یہ ہے، ایمان اور کفر میں فرق یہ ہے، اگر صرف کفر سے نفع لوگے، جسمانی زندگی جیو گے، وہ تو جانور بھی جیتے ہیں، فرمایا والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام۔ اگر تم کافر کی طرح برتتے ہیں اور کھاؤ گے، یا کلونا تم کھاؤ گے بھی، مگر کس طرح کھاؤ گے؟ کما تاکل الانعام، جس طرح جانور کھاتے ہیں، جس طرح بھینسیں کھاتی ہیں، جس طرح گائے کھاتی ہے، ارے جس طرح کتے بھی کھاتے ہیں، جس طرح چوپائے تاکل الانعام، ان کی طرح جانوروں کی طرح کھاؤ گے۔ اور یاد رکھنا جب مرو گے، دنیا میں جی لیا، جسم پال لیے، جسمانی زندگیاں جی لی، فرمایا جب مرو گے تو جانور کی طرح، والنار مثوی لہم، تو مرنے کے بعد تمہارا ٹھکانہ جہنم ٹھہرے گا۔ اگر کفر کی طرح جیو گے، اے ساڈے بھی بیلی آندے نے جی اوتھے بڑیاں خوشحالیاں، کافر تو بڑے موجے ہیں، جی تو مرنے نے کدی وہ تینوں دسے نا۔ اگر کھانا ہی زندگی ہے تو مجھاں کٹ کھاندیاں نے، بھینسیں کم کھاتی ہیں، کتے نہیں کھاتے، یہ جانور، یہ درندے نہیں کھاتے، یہ چوپائے نہیں کھاتے، لیکن مرنے کے بعد کیا ہے؟ کوئی ہے ان کے لیے؟ لیکن اگر انسان ہو کے کفر کی طرح جیے گا، وہ جانور ہے، جانور سے بھی بدتر ہے، والنار مثوی لہم، فرمایا یاد رکھنا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، آگ ہوگی، ڈرو اللہ کے عذاب سے، فاتقوا النار التی، وہ جو آگ ہے نا اس آگ سے ڈرو، وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، کہ جو کفار کے لیے ہے، اس آگ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ میں پہلے بھی شاید میں نے یہ بات آپ کو بتائی ہے کہ یاد رکھیے گا، محمد علی he was a great boxer converted to Islam، کنورجن تھی اس کی، وہ عیسائی تھا، he was Christian، جو محمد علی نہیں باکسر چند سال پہلے he just passed away a couple of years ago، اس کو نام محمد علی کلے کہتے تھے، لیکن وہ کہتا تھا نہیں اب میں محمد علی ہوں، محمد کا بھی غلام ہوں، علی کا بھی غلام ہوں۔ وہ محمد علی کا ایک انٹرویو تھا، وہ جو باکسر تھا، بڑا اس نے نام کمایا۔ اب وہ جو باکسر تھا محمد علی، اس نے باکسنگ کے دوران وہ سگریٹ نہیں پیتا تھا، he doesn't smoke، سگریٹ نہیں پیتا تھا، لیکن اس کے جیب میں ماچس رہتی تھی، ماچس اپنی جیب میں رکھتا تھا۔ تو اس سے کسی نے انٹرویو کے دوران پوچھا کہ why you keep the matchstick with you all the time، سگریٹ تم پیتے نہیں ہو، سگار تم پیتے نہیں ہو، تو یہ ماچس اپنے پاس کیوں رکھتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، اس نے کہا یہ ماچس مجھے کفر اور گناہ سے بچا لیتے ہیں۔ اس نے کہا ماچس، اب ان لوگوں کو بتاؤ نا جنہوں نے سامنے پورا قرآن ہوئے تو انہوں سمجھ نہیں ہوندی، تو جنہوں سمجھ آنی ہوئے نا ایک آیت پڑھ لیندہ ہے تو ماچس بھی انہوں اللہ دے عذاب تو بچا لیندی۔ اس سے پوچھا گیا بتاؤ تم ماچس اپنے پاس کیوں رکھتے ہو؟ اس نے کہا مجھے یہ گناہ سے اور بدی سے بچا لیتی ہے،
اس نے کہا ہاؤ کین اٹ اسٹاپ یو، کیسے تمہیں بچا لیتی ہے؟ تو اس نے جواب دیا جب میری خواہشات نفسانی میں تغیر آتا ہے، بحثیت انسان میرا دل کرتا ہے گناہ کی طرف جانے کا، ظاہر تقاضۂ بشریت ہے، تو کہتا ہے جب میرا دل کرتا ہے گناہ کی طرف، دنیا کی رنگینیاں، دنیا میں لوگ کلبوں میں جاتے ہیں، تھیٹروں میں جاتے ہیں، تو پھر میں کیا کرتا ہوں، اپنی جس پاکٹ سے، جیب سے ماچس نکالتا ہوں اور اس کی ایک دیا، اس کی ایک تیلی جلاتا ہوں، اور تیلی جلا کے اپنا ہاتھ میں اس کے اوپر رکھتا ہوں، تو چند سیکنڈ وہ ایک ماچس کی تیلی کتنی لکڑی ہوتی ہے، کہتا ہے وہ لکڑی جلنے سے پہلے میرا ہاتھ برداشت نہیں کرتا، اور لکڑی جلنے سے پہلے میں اپنا ہاتھ کھینچ لیتا ہوں اور خود اپنے آپ سے کہتا ہوں محمد علی اس چھوٹی سی آگ کو تم برداشت نہیں کر سکتے تو جہنم کی آگ تو بجھنے والے بھی نہیں ہے، کس طرح بچو گے؟ کہتی یہ ایک تیلی مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لیتی ہے۔ مسلمان یاد رکھنا، قرآن کہتا ہے وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، دنیا کی رنگینیوں میں کفر کی طرف جانے والوں، ہدایت کو چھوڑ کے خدا کی بارگاہ سے بغاوت کرنے والوں، کس طرح مقابلہ کرو گے؟ مرنے کے بعد کوئی بھی تجھے رستہ نہیں ملے گا واپس آنے کا، خواہش کے باوجود بھی دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، کوئی توبہ کا موقع نہیں ہے، آج وقت ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل کو نہ مانیں گے وہ قیامت میں اگر مان گیا، اس وقت معافی کا فائدہ کوئی نہیں، وہ بے نیاز ہے۔ کئی بندے نے بھی پلیک ہے کہ جی شاہ جی اللہ بڑا رحمان ہے، جو بھی کرو معاف کرنے، ارے ہر گناہ میرا اللہ معاف کرتا ہے اپنی رحمت سے، اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، مگر یہ بھی یاد رکھو، یہ بھی اسی رب نے کہا جو مشرک مر گیا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اگر وہ رحمان ہے نا تو اللہ الصمد وہ بے نیاز بھی ہے، وہ توجہ بھی نہیں کرے گا ان لوگوں کی چیخ و پکار کی طرف، اور پھر اپنے مزہ، اپنے کیے کا مزہ تم چکھو گے اللہ کے عذاب سے۔ مسلمان ہمیشہ پناہ مانگتا رہے، یا اللہ جب تک جیوں تیری توحید اور نبی کی غلامی میں جیتا رہا۔ تو سامعین ذی وقار، یہ ہے ان کی موت جو جانور کی طرح زندگی گزارتے ہیں، اور جو ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کے برے کام اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے، فرمایا یاد رکھنا وہ دنیا کتنے ہی شہر کے اس شہر میں قوت میں زیادہ تھے جس نے تمہارے تمام شہر سے باہر کیا، میرے نبی کی ہجرت کا واقعہ۔ فرمایا یاد رکھنا، بلکہ میں قرآن کی اگلی آیت پڑھ دیتا ہوں، فرمایا رب ذوالجلال نے أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، فرمایا یاد رکھنا تو جو کیا اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اس جیسا ہوگا جس کے برے عمل اسے بھلے دکھائے گئے، وہ تو سمجھتا ہے میں رواداری میں امن کے نام پہ، میں تو دنیا کو جو ہے ترقی کے نام پہ یہ سارے عمل کر رہا ہوں، مگر یاد رکھنا میرا اللہ فرماتا ہے یہ وہی نہیں ہے، یہ تمہاری اپنی خواہشات ہے، تمہاری اپنی سوچ ہے، اپنی باتیں ہیں، کفر کو خوش کرنے کے لیے تم دنیا کی زندگی کے لیے آخرت کا سودا کرتے ہو۔ فرمایا یاد رکھنا کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم، فرمایا تمہارے برے عمل شیطان جو ہے وہ بھلے کر دکھاتا ہے، تم اپنی خواہشوں کے پیچھے چلنے والے کبھی بھی ان مومنوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن وہ ہے جو دنیا کی زندگی سے ساری چیزیں چھوڑ کے جب خدا کی توحید آئے، میرے نبی کی غلامی، ختم نبوت ناموس رسالت کی بات آئے، جب دین حق کی بات آئے، قرآن کی سچائی کی بات آئے، وہ دنیا چھوڑ دیتا ہے، ارے در مصطفیٰ کو نہیں چھوڑتا ہے، دنیا چھوڑ دیتا ہے۔ نہیں چاہیے یہ سرداریاں، نہیں چاہیے یہ دنیا کی بظاہر نعمتیں دینے والا اللہ ہے، اندر نا حضور والد کریم تاجدار حافظ آباد رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے یک در گیر محکم گیر، اصلا در پھڑیا ہے پکا مصطفیٰ دا در پھڑیا ہوئے، سانو کسی اور در دی لوڑ ہی نہیں، تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے، ایویں امن تلاش کرنے پیا لوکاں دے کفرستان چ جا کے امن ملنے تو میرے رب دی بندگی چ ملنے، خدا کی
حکم ماننے سے میرے نبی کی غلامی میں ملے گا. تو سامعین جی عرض کرنا پیا ہمیشہ یاد رکھ لے نحنو اقرب کہندہ کہندہ نحنو اقرب کہندہ کہندہ اوہ سونا ساڑے ویڑے آیا اوہ حبل ورید دی سیج وچھا کے ساڑے اندر ڈیرا لا آیا تے فی انفسکم اوہ شمع چلا کے ساڑا لو 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 چمکا آیا اوہ آزم یاری وسے بچ خریدے اسائیں میں شور مچا آیا اوہ ایویں امن لبنا ہے پیا ایویں جڑا رب نو خوش کرنا ہے پیا کدی نیو یارک وال ویکھ کے کدی لنڈن وال ویکھ کے کدی دبئی وال ویکھ کے کدی پیرس وال ویکھ کے نانا اوہ ریاست مدینہ بنانی تے آجا گنبد خضرا وال ویکھ لے آجا تینو مدینہ طیبہ وال ویکھ لے اس رب دی بارگاہ جو چھک جاؤ جنہیں میں لبنا پھرنا ہے کدی سدھو دعا کو لے کدی کرتار پر کدی مندر نانو نہنو یا ربی اوہ کہندہ کہندہ اچھی سارے میرے نالا کو نہنو اکی ربی اوہ کہندہ اوہ سونا ساڑے ویڑے او سونا ساڑے ویڑے قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اے توحید سکھنیاں تینوں کرتار پور تینوں مندراں دے وچ نہیں کلیسیاں تے گرجیاں وچ نہیں تینوں توحید بیت اللہ چ نظر آوے گی تینوں توحید گنبد خضرا وچ نظر آوے گی تینوں توحید اس اللہ دے قرآن وچ نظر آوے گی اور نحنو اکی ربی اوہ کہندہ کہندہ سونا ساڑے ویڑے او سونا ساڑے ویڑے اچھی میرے نالا کو سونا ساڑے تے حبل ورید کیوں دور جانا ہے تیری شارک تم یو قریب ہے حبل ورید دی سیج بچا کے وہ ساڑے اندر ڈیرا وہ ساڑے اندر ڈیرا لا آیا فی انفسکم وہ شمع جلا کے ساڑا لولو چمکا آیا وسے بچ خریدے اوہ آزم یار اچھی میرے نالا کھویا آزم یاری نہیں حالے بھی نہیں فضا نہیں گونجی وہ جدے دل ویچے رب دی توحید وہ شارک تو زیادہ قریب ہے انہوں کسے مندرہ وچ جا کے حق لبن دی لوڑ نہیں ہوئے آزم یاری اللہ کرے اسی توحید تے زندہ دے تے موت آوے آزم یاری نہیں نہیں ہولی نہ بولو اچھی میرے نالا کھوئی آزم یاری نہیں حالے بھی کئی بولے نہیں جنہ اللہ نے زور دیتا ہویا ہے اللہ دی توحید وحدانیت تے پیرا دے اچھی جنہ میرے رب نے توفیق دیا کھوئی آزم یاری اوہ آزم یار آزم یار بسے بچ اوہ آزم یار
وسے وچ خریدے تے اساں ایویں شور اوے اساں ایویں شور مچا آیا تو سامعین ذی وقار عرض کرنا پیا خبردار اوے جانور دی طرح جسمانی زندگی نہ جی جانور دی طرح طبی زندگی نہ جی بلکہ مومن دی طرح روحانی تے ایمانی زندگی تے پیرا دے والذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن واللہ بما تعملون بصیر سامعین ذی وقار یاد رکھنا یہ ہمارا فیصلہ ہے ہم کون سی زندگی جیتے ہم مومن کی زندگی یا کافر کی یہ ہمارا فیصلہ ہے اللہ نہیں چاہتا کہ دنیا کفر کرے مگر جب ہمیں اختیار ملتا ہے ہم دنیا کے لالچ میں قرضے لوانے نے دنیا ناراض ہو جائے گی ان باتوں میں آ کے بات کرتے ہیں یاد رکھنا کفر کا کام ہی یہ ہے حقیقت کو چھپا لینا کافر کہتے ہی کفر کہتے ہی چھپانے کو ہے ڈھانپ لینا کفر تاریکی جو سمندر کے اندر اس کی تہ میں جو تاریکی ہوتی ہے اس کو بھی کفر کہتے ہیں تاریکیاں اندھیرے ظلمات چھپانا ڈھانپ لینا رات کو بھی کفر کہا جاتا ہے اپنی سیاہی اور تاریکی کی وجہ سے بادل بھی جو کالے بادل چھا جائیں وہ بھی روشنی کو سورج کو چھپا لیتے ہیں اس کو بھی ان کو بھی کفر کہا جاتا ہے کافر کا تو کام ہی چھپانا ہوتا ہے حق کو چھپا لینا قرآن کو چھپا لینا میرے نبی کی عظمت کو چھپا لینا خدا کی توحید کو متعلق لوگوں کو کنفیوز کر دینا میرے نبی کی شان میرے نبی کی عظمت میرے نبی کی رفت میرے نبی کے معجزات میرے نبی کی ذات کی بلندیاں ان کو چھپا لینا یہی تو کفر ہے یہی تو وہ ظلمات ہیں قرآن کریم بھی اس پہ اور وضاحت فرماتا ہے یہ سورہ بقرہ میں میرے رب ذوالجلال نے فرمایا آیت نمبر 89 ہے فرمایا پہلے لوگ اے نبی تیرے نام سے تو فتح لیتے تھے تیرے نام کے وسیلے سے میری بارگاہ میں آتے تھے اور میں تیرے نام کے صدقے میں ان کو فتح دیتا تھا اے نبی جب تم آئے تو تیری عظمت کو چھپا لیا تیری شان کو چھپا لیا اور انکار کر دیا تیری نبوت کا یہی تو کفر ہے یہ بھی قرآن کریم سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے اور لعنت فرماتا ہے ان کافروں پہ جو عظمت مصطفیٰ کو چھپاتے ہیں جو توحید کو اور حق کو چھپا لیتے ہیں فرمایا رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے فرمایا لما جاءہم قرآن سورہ بقرہ دی آیت پڑھنا پیا رب ذوالجلال نے فرمایا لما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا به فلعنت اللہ علی الکافرین میں دوبارہ اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں رب ذوالجلال نے فرمایا جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جب اللہ کا کلام آیا جب قرآن آیا اللہ کی طرف سے آیا اللہ کی کتاب ہے جو ان کے ساتھ والی کتاب توریت کی تصدیق فرماتی ہے قرآن مصدق تصدیق کرنے والا توریت کی زبور کی انجیل کی جیسے میرا نبی رسولوں کی تصدیق کرتا ہے مصدق لما معکم قرآن بھی میرا نبی بھی تصدیق کرنے والا قرآن بھی تصدیق کرنے والا فرمایا یہ یہود نبی کے نام سے وسیلہ لے کے فتح لیتے تھے اور جب قرآن آیا توریت کی تصدیق کرنے والا فرمایا پھر انہوں نے کیا کیا فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اس سے پہلے اس نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے یستفتحون علی الذین کفروا جدوں پھنس جاندے سن نا
ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯਹੂਦ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਫਤਹ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਫਲੰਮਾ ਜਾਹੁਮ ਯਾਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਕਹਿ دو فلما جاءهم ما عرفوا تو جب تشریف لایا سونا ان کے پاس وہ جانا پہچانا فرمایا ما عرفوا کفروا به جدو سونا آ گیا انہاں نے کفر کر لیا انکار کر دیتا نبی دی عظمت نو چھپا لیا نبی دی میلاد نو چھپا لیا نبی دی شان نو چھپا لیا پہ جس نبی دے وسیلے نال دعاواں منگ دے سو جدو سونا آ گیا تسی منکر بن گئے نہیں آلے بھی نہیں سمجھے پہلے نبی کے نام سے فتح لیتے تھے وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا کافران میں فتح مانگ دے سن تو جدو فلما جاہم جدو سونا آ گیا جدو ماہی آ گیا جدو مدنی آ گیا جدو لجپال آ گیا جدو آمینہ دا لال آ گیا جدو مدینے دا تاجدار آ گیا جدو ابو بکر عمر عثمان و علی دا آقا آ گیا فرمایا فلما جاہم ما عرفو جب وہ تشریف لے آئے ما عرفو جنو سونے نو جان دے سن بعد جانن دے کفرو بھی نبی دے میلاد دے منکر ہو گئے آمد مصطفیٰ دے منکر ہو گئے نبی دی شان دے منکر ہو گئے تے سنو میرا رب کی بیان دے فلانت اللہ علی الکافرین اللہ دی لعنت اللہ دی لعنت ان پہ جو کفر والے اگے میرا رب فرماندہ انہاں کیوں چھپایا انہاں نے انکار کیوں کیتا قرآن آندہ پیا اللہ فریا اللہ انہاں کیوں تیرے نبی دی شان نو چھپایا حق نو کیوں چھپایا فرمایا بے سمجھتارو بھی انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ فرمایا کنہ پھیڑا مول لیا نے دنیا دا پیسہ دولت حکمرانیاں وزارتاں للیاں کنہ برا مول لے آنے تے جڑا کی ہویا اپنی کنے برے مولن اپنی جانوں نو خریدے اللہ کس برے مولوں نے اپنی جانوں کو خریدا کہ اللہ کے اتارے کے منکر ہو گئے انکار کی دائیں یکفروا بما انزل اللہ بغیا وجدو جڑا رب نے بما انزل اللہ جڑا اللہ نے نازل کیتا او دا انکار کیتا وجہ کی ایک وجہ ہے دنیا دا مار ڈالر للہ پاؤنڈ للہ ریال للہ میرے قرضے معاف ہو جانگے میں نو جلے چار زندگی دے ساتھ سوکھے نکل جانگے فرمایا اپنی ایمان ویچیا اپنا ضمیر ویچیا اپنی جانہ ویچیا کادے واسطے ایک دنیا دا مال لیا انزل اللہ بغیا پھر کیوں یا انہ دی اندر حسد بھری آئے ہویا ہے انہوں اندر دی چلانے کئی ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء اللہ اپنے فضل نہ جس بندے تے چاند ہے وہی جڑا نازل فرما دیند ہے اپنے بندیاں دے وچوں تو سامنے جی وکار سمجھی آگئی کفر بندہ یودوں کرد ہے جدوں دنیا دا مال لیند ہے دنیا دی دولت دنیا دا پیسہ جسمانی زندگی جین لگ پوے او جڑا اپنے چلن دی وجہ تو حسد دی وجہ تو قرآن دا بھی نکار نبی دا بھی نکار کرد ہے حق نو چھپا لیند ہے انہوں نے پتا سی کہ سونا نبی سچا ہے فرمایا اللہ فرماندہ اللہ زین آتیناہم الکتاب یعرفونہو کما یعرفون ابناہو کملی والے تینوں جان دینے تے بڑی چنگی طرح جان دینے یعرفونہو سونا تینوں جان دینے کما یعرفون ابناہم جی میں باپ نو پتا ہوں دے نا میرا پتر ہے
سونے انج انہوں پتہ ہے، یقین ہے کہ تو سچا نبی، مگر تیرا انکار کیتا، تعظیم سے منکر ہیں۔ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے تعظیم سے منکر ہیں، دم باز نہیں چھپتے۔ اے منافق چھپ نہیں سکدا، منکر چھپ نہیں سکدا، پتہ لگ جاندہ ہے جدو سونے دی آمد ہوندی، حق جدو آ جاندہ ہے۔ تعظیم سے منکر ہیں، دم باز نہیں چھپتے، تے دل جانے سے حاضر ہیں، اور دم ساز نہیں چھپتے۔ وہ جڑے منافق دا بھی پتہ لگ جاندہ ہے، جان نثاران دا بھی پتہ لگ جاندہ ہے، ایک جڑے اپنی گل چھپان والے، تجھا محبت دا اظہار کرنے والا، تعظیم سے منکر ہیں، دم باز نہیں چھپتے، دل جانے سے حاضر ہیں۔ مل کے میرے نال آکھو دل جانے، دل جانے سے حاضر ہیں، دم ساز نہیں چھپتے۔ تے پتہ کیویں لگے گا، یفتح سے کٹاتے ہیں۔ افتح دا پتہ کی ہوندہ ہے؟ سپ، ناگ، جڑے دم ساز نے، جانی سار نے، دل جان تو حاضر نے، انہوں نے مطلب فرمانے افتح سے کٹاتے ہیں، جان اپنی گماتے ہیں۔ وہ جڑے جان سار ہوندے نا، دل جان تو حاضر، وہ غار چینج اڈی تو پیر رکھ لیندے نے، اڈی رکھ لیندے نے، افتح سے کٹاتے ہیں، ارے وہ ناک سے کٹوا لیتے ہیں، جان اپنی گما لیتے ہیں۔ آج بھی کیسا بدبخت لوگ جنہوں سپ نال تے بڑا پیار ہے، ابو بکر نال پیار ہی نہیں، وہ سپ دیاں تعریفاں کردے نے، سپ چنگا سی، میں کہا تورا حشر تو سپ دے نال۔ ہم اہل سنت تاجدار صداقت کی صداقت کو بھی سلام کرتے ہیں، سیدہ بطول کی طہارت کو بھی سلام کرتے ہیں۔ ہم رافضی نہ رافضی ہیں، نہ خارجی ہیں، نہ ناسبی ہیں۔ کی پتہ ہوئے تینوں یفتح سے کٹاتے ہیں، جان اپنی۔ تسی اعلیٰ حضرت دی ذرا فکر ویکھو، جدو سپ لڑے بندہ مرد ہے، گولی لگے بندہ مرد ہے، مگر لوگ کی آندھنے ویکھو ایویں جان گوا لئی جی، وہ تو ایویں جان گوا بیٹھا ہے، جان گوا لینا۔ وہ جڑا ایویں جڑا سپ نہ لڑے جان گواچ گئی، اور جنہوں ایویں گولی وجہ جان جو ہے گما لیتا ہے، مگر جب سب سامنے ناموس رسالت عظمت مصطفیٰ ہو، پھر جان جو ہے وہ گماتا نہیں، مصطفیٰ کی ذات میں گما لیتا ہے۔ جان کا گوانا اور ہے، جان کا گمانا اور ہے۔ ارے دنیا کی دولت، دنیا کی لالچ سے، بغیر کسی مقصد سے جان چلی جائے، کہتے ہیں جان گواچ گئی، اس نے جان گوا ڈالی، جی فضول ہی جان گوا بیٹھا، دولت کے لیے، پیسے کے لیے، مال کے لیے جان گوا بیٹھا۔ مگر احمد رضا کی فکر یہ ہے، اگر سامنے ذات مصطفیٰ ہو، سامنے شان مصطفیٰ ہو، سامنے عظمت مصطفیٰ ہو، سامنے ناموس رسالت ہو، سامنے ختم نبوت ہو، سامنے وحی کا پیغام ہو، سامنے اللہ کا قرآن ہو، ارے سامنے توحید باری تعالیٰ ہو، پھر جان دے، پھر جو ہے سانپ لڑ جائے، پھر گولی لگ جائے تو جان گواتا نہیں، خدا اور مصطفیٰ کے جلووں میں گما
گما لیتا ہے. پھر جہاں گوانا ہے ضائع ہو جانا، اور جہاں گما لینا ہے اپنی جان کو ان کی جان پہ فدا کر دینا. اللہ دا فرمانے پہ ہوئے افتا سے سپ نال کٹاندا ہے، جان اپنی گماندا ہے. افتا سے کٹاتے ہیں، جان اپنی گماتے ہیں. ادھر سپ کٹ دائے پیا، اڈی تے ڈنگ مار دائے پیا، مگر ابو بکر صدیق دیا نظرہ میرے نبی دے چہرہ ودعاتے نے. وہ جان چاندی ہے چلی جائے زیارت قضا نہ ہوئے. جائیں افتا سے کٹاتے ہیں. یہ ہے وہ مومن جو تبھی زندگی نہیں روحانی تو ایمانی زندگی جیتا ہے. افتا سے کٹاتے ہیں، جان اپنی گماتے ہیں، اور جانا کو سلاتے ہیں. جانا کو سلاتے، وہ جانا کو کدی مٹھیاں بھرنیاں، کدی قدم چمنے، کدی زلفاں سنوارنیاں. سب لڑدا ہے لڑدا جائے ہوئے جانا کو سلاتے ہیں. جاں بازی نہیں چھپتے، جانا کو سلاتے ہیں، جانا کو سلاتے. اچھی میرے نالوں کو تاجدار صداقت دی عظمت ہے. وہ ایک کہن والے ہو نعوذ باللہ ابو بکر صدیق نے حق چھڑ دیتا. ایک کہن والے ہو ابو بکر جڑا جان چھڑا بیٹھا. نعوذ باللہ نا نا نا. وہ ڈنگ کھا کے بھی ابو بکر نے دسیا وہ دم باز اور نے جان باز اور نے. جانا کو سلاتے، جانا کو کدی غار دیاں صفائیاں ہوندیاں نے پئیاں، کدی جڑا اپنی دستار اتار کے وہ سوراخ بند ہوندے نے پہ کڈی رکھی جا رہی ہے. زلفے میرے نبی دا چہرہ ہے جڑا سر انور ابو بکر دی گود ویچے. اکھاں زیارت کر دیاں نے پئیاں، النظر الی وجہ رسول اللہ. اکھاں زیارت کر دیاں نے پئیاں، ہاتھ میرے ابو بکر دے نبی دیاں زلفاں سنوار دینے پہ. کدی سر دبا رہنے، کدی نبی نو سلا رہنے. اوے جانا کو سلاتے ہیں، جانا کو ہیں. اوے جان باز نہیں چھپتے، جانا کو سلاتے، جان باز. تو سامین زیوہ قرض کرنا پہ یاد رکھیا جے. ایک زندگی ابو بکر عمر عثمان علی والی، ایک ابو جال ابو لہب عتبہ شیبہ والی. فرمایا رب ذوالجلال نے هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن. فرمایا تم میں سے کچھ کافر کچھ مومن. اب فیصلہ تو ہم نے کرنا ہے نا. ہم نے ابو بکر عمر عثمان علی جیسا جینا ہے یا دنیا دے مال واسطے کافر تے بے ایمانہ دی طرح. مسلمان یاد رکھنا الحمدللہ اسی اللہ کو لو ایمان تے استقامت مننے آ. اسی آنے یا اللہ زندہ رہیے تیرے نبی دی غلامی چے، نعرے ماریے تیرے نبی دے، تیری توحید تے پیرا دئیے. وحدانیت الہی، سمدیت الہیہ، احدیت الہ اللہ. ایک یہ زندگی ہے. دوسری کہ دنیا دا مال جتھو لبے لے لو تے جدو مرو تے پھر جانور دی طرح. کی دی طرح؟ جانور کی طرح، چوپائے کی طرح مر جاؤ. اب آپ میں سے کوئی دعویٰ کرے گا کہ شاہ جی میں مرنا ہی نہیں؟ ہے کوئی جوان، کوئی ڈاکٹر، کوئی پی ایچ ڈی سکولر
کوئی پیر، کوئی عالم، کوئی سیٹھ، کوئی سردار، کوئی وزیر، کوئی کہے گا میں نے مرنا نہیں؟ بولو، سب نے مرنا ہے۔ تو زندگی گزارنے کے دو ہی طریقے ہیں، یا کافر کی طرح یا مومن کی طرح۔ یہی ٹو نیشن آئیڈیالوجی، دو قومی نظریہ، اس کی بنیاد ہی پاکستان ہے۔ اب ہمارے یہاں پہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں حکومت نے مندر کو جگہ دی، ہم نے تو صرف افتتاح کیا۔ ارے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، جگہ کس نے دی، افتتاح کون کرتا ہے، ہمیں تو یہ پتا ہے مومن یہ نہیں کرتا ہے، مومن یہ نہیں کرتا۔ پھر ہمیں سنایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے جی ہم we are living in this modern world, it's a global village, how can we stay away from all other nations and communities? We should show our tolerance, harmony, interfaith harmony. There are organizations established on this name that we should live together and tolerate others' religions. Yes, we are tolerating it. اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہم دوسری قوموں کو برداشت کرتے ہیں، ہم یہاں رواداری سے رہتے ہیں۔ کیوں بھی ایسا ہے کہ نہیں؟ کیا حافظ آباد میں چرچ ہے بالکل، ہم نے کبھی نہیں گرایا، نہ ہم گرانا چاہتے ہیں۔ ان کو تحفظ حاصل ہے۔ اسلام give this protection to every kind of religion. وہ رہ سکتے ہیں، وہ بیٹھ سکتے ہیں۔ This is freedom of religion. مذہبی آزادی جو قرآن دیتا ہے، جو پاکستان کا آئین، آرٹیکل کانسٹیٹیوشن آف پاکستان giving this protection to all minorities, all non-Muslim from article 16 to article 28. یہ آئین میں موجود ہے کہ مذہبی آزادی حاصل ہے، وہ اپنی عبادت گاہیں بنائیں اور اپنے مذہب کے مطابق عبادت کریں۔ نہ اسلام منع کرتا ہے، نہ قرآن منع کرتا ہے، مگر ہمارا سوال یہ نہیں، ہم نان مسلم کو برداشت کرتے ہیں، ان کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں، ان کے حقوق کی پاسداری کرتے ہیں جو اسلام نے دیے، جو قرآن نے دیے، جو ہے وہ پاکستان کے آئین نے دیے۔ مگر یاد رکھنا، کہتے ہیں جی مندر بنانے کی مخالفت نہ کرو۔ ارے جی ہمارے مسجدیں یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، ہماری مسجدیں جو برطانیہ میں ہیں، جو فرانس میں ہیں، جو جرمنی میں ہیں۔ ارے ہماری مسجدیں امریکہ میں ہیں مگر ہم نے بنائی ہیں، ہماری مسجدیں برطانیہ میں ہیں مگر ہم نے بنائی ہیں، ہماری مسجدیں فرانس میں ہیں وہ ہم نے بنائی ہیں۔ امریکہ نے کتنی مسجدیں بنائی، برطانیہ نے کتنی مسجدیں بنائی، فرانس نے کتنی مسجدیں بنائی، چائنا نے کتنی مسجدیں بنائی۔ اگر وہ ہماری مسجد نہیں بناتے تو تم ان کا مندر کیوں بناتے ہو؟ ہم نے یہ کب کہا کہ ہندو عبادت نہ کرے؟ وہ اپنے گھر میں جیسے چاہیں عبادت کرے، اپنی مورتیاں بنائیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ لیکن یاد رکھنا، تجھے میں اسلام بتانا چاہتا ہوں، تجھے میں ریاست مدینہ کا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ اے بدبخت، تم نے نام سنا ہے ریاست مدینہ کا، ہم ملت ابراہیمی کے ماننے والے، ہم ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے ہیں۔ ارے سن، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا کہ آپ نے جب ساری قوم میلے میں چلی گئی تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کلہارا پکڑا، کسی بت کا ناک توڑا، کسی بت کا بازو توڑا، کسی بت کا کان توڑا، اور ایک بتوں کو کسی کو جو ہے وہ منہ کے بل زمین پہ گرایا، اور اس کے بعد بڑا کلہارا اس بڑے بت کے کندھے پہ رکھا اور واپس لوٹ آئے۔ جب قوم واپس آئی، آ کے کہنے لگی یہ ہمارے نعوذ باللہ خداؤں کے ساتھ کس نے کیا؟ کسی کا ناک نہیں، کسی کا کان نہیں، کسی کا منہ نہیں، کسی کی جو ہے وہ کندھا نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، کوئی منہ کے بل زمین پہ ہے۔ ایک ہی جواب آیا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہوگا۔ ابراہیم بتاؤ یہ تم نے کیوں کیا، یہ کس نے کیا؟ فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، جس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے اس سے پوچھو، جس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے اس سے پوچھو۔ انہوں نے کہا ابراہیم تو خوب جانتا ہے یہ بولتا نہیں، یہ ہل نہیں سکتا،
یہ چل نہیں سکتا۔ فرمایا بدبختو، اگر یہ ہل نہیں سکتا، چل نہیں سکتا تو تمہاری مدد بھی کر نہیں سکتا۔ اس خدا کو مانو جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ بتوں کو توڑنا، ابراہیم علیہ السلام بچپن میں تھے، ان کا چچا آزر ان کو بت فروشی کے لیے بھیجتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اس کے گلے میں رسی ڈال کے گلیوں میں گھسیٹ کے کہتے ہیں یہ دیکھو بت جھوٹے ہیں، تمہارے خدا جھوٹے ہیں، میرا خدا اللہ سچا ہے۔ یہ ہے ملت ابراہیمی۔ اور اگر تم میرے نبی کی بات سنو، تم نے لفظ سنا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تم نے میرے نبی کی رحمت کا صرف لفظ سنا ہے۔ میرے نبی رحمت جب مکہ فتح ہوا تو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کا لشکر جرار لے کے جب مکے کی طرف چل پڑے، مکے والوں نے دیکھا کہ میلوں لمبے مجاہدین مصطفیٰ کے غلام جو ہیں وہ مکے کی طرف آ رہے ہیں، کھڑے ہو کے کچھ بھاگنا شروع ہو گئے۔ جو کھڑے تو نے کہا آج بچے گا کوئی نہیں، لیکن میرے نبی کا سر اونٹ کی کوہان کے ساتھ لگا ہوا ہے، نہ تکبر ہے، نہ غرور ہے، نہ گھمنڈ ہے، ورنہ جب قومیں فتح کرتی ہیں تو نیست و نابود کر دیتی ہیں، وہ بچوں عورتوں کو جوانوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ میرے نبی مکے میں داخل ہوئے، ایک نبی کے صحابی نے یوں تلوار نکالی اور نعرہ لگایا الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ۔ آج تو گوشت کے ڈھیر لگیں گے، آج تو مکے میں خون کی ندیاں بہا دی جائیں گی، آج سروں کی فصلیں اجاڑ دی جائیں گی۔ ان مکہ والوں نے ہمیں مکہ سے ہجرت پہ مجبور کیا، ہمیں مکہ سے نکالا، آج مصطفیٰ کے غلام آ گئے، اب کوئی نہیں بچے گا۔ آج بیوائیں روئیں گی، آج یتیم بچے روئیں گے، آج جوانوں کی لاشیں تڑپیں گی۔ جب میرے نبی نے سنا الیوم یوم الملحمہ تو نبی نے سر اٹھایا، نبی نے سر اٹھایا، فرمایا اوے اپنی تلوار کو میان میں ڈال لو، یہ رحمت للعالمین آئے ہیں، یہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم آئے ہیں۔ ان کو کسی کی امتی کی تکلیف گوارا نہیں۔ یا رسول اللہ انہوں نے ہمیں نکالا، انہوں نے شہید کیا، انہوں نے سید الشہداء امیر حمزہ کو شہید کیا، انہوں نے تکلیفیں دی، آپ کے جسم اتھر پہ اونٹ کی اوجریاں رکھی، انہوں نے پتھر مارے، فرمایا میں نے سب کو معاف کیا، جو کعبے میں جائے گا معافی، جو ہتھیار پھینک دے گا معافی۔ خبردار کوئی عورت پہ ہاتھ نہ اٹھائے، کوئی کسی بچے کو قتل نہ کرے، کوئی کسی فصل کو اجاڑے نہ، کوئی کسی درخت کے پھل بار درخت کو کاٹے نہ۔ ارے دنیا کے جو ہے لٹریچر پڑھنے والوں کہتے ہیں جنگ اور محبت کا کوئی قانون نہیں۔ ارے اسلام وہ دین ہے جس میں جنگ کا بھی قانون ہے، محبت کا بھی قانون ہے۔ دنیا کے کسی کلچر میں کہتے ہیں جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز ہے، everything is fair in war and love, but Islam teach you the legal way to how to love and how to war. How you can say that Islam is not the complete code of life? Yes, Islam is absolutely, definitely complete code of life. کیسے تم کہہ سکتے ہو اسلام نے جنگ کا قانون بھی بتایا؟ فرمایا خبردار بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، بوڑھوں کو نہیں چھیڑنا، اور جو لڑنے والا ہے وہ اگر ہتھیار پھینک دے تو اس کو پناہ دے دو۔ ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے تو پناہ ہے۔ جب کہا نا الیوم یوم الملحمہ، نبی نے سر اٹھا کے فرمایا خبردار تلواریں میان میں ڈال لو، یہ رحمت للعالمین آئے ہیں۔ فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت ہوگی، آج کرم ہوگا، آج معافی ہوگی۔ یہ وہ رحمت للعالمین ہے۔ مگر اس بات کو بیان کرتے ہوئے یہ کہنا کہ جی نبی رحمت للعالمین ہے تو سنو، اسی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے میں آ گئے تو حیدر کرار کو بلایا، واہ علی تیری شان کو عظمت کو بھی سلام ہے، اپنے کندھے پہ چڑھایا اور فرمایا علی ایک ایک بت کو گرا کے بتا دو اسلام میں اقلیتوں کا حق ہے، مگر اسلام میں بت قدے اور بت پرستی کی اجازت نہ تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے، کوئی اجازت نہیں ہے۔
میرے نبی علی نے کندھے مصطفیٰ پہ چڑھ کے سب بتوں کو گرا دیا. اور ایک روایت میں آتا ہے نبی نے یوں چھڑی پکڑی تھی, یوں چھڑی اٹھاتے بت کی طرف کرتے اور نعرہ لگا جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. دیکھو لوگو حق آ گیا باطل بھاگ گیا. اے حق آ جائے تو باطل نہیں رہتا, بھاگ جاتا ہے باطل. میرے نبی نے بتوں کو گرا دیا. خلفائے راشدین کا دور آیا, کلیسے تھے, چرچ تھے, ان کو آزادی تھی, مگر خلفائے راشدین کے دور میں بھی کبھی بت پرستی نہ کی گئی, نہ بت پرستی جو ہے اس کے لیے ترویج و اشاعت کی گئی. پاکستان لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ جی اسلام آباد میں مندر بن جائے, اور بدبختی یہ ہے اس قوم کی کیسی قوم انہوں نے تیار کر دی ہے. سوشل میڈیا اور ایسا لٹریچر پڑھایا گیا, کیسی قوم تیار کر دی کہ آج ہندو مندر کے لیے نہیں بولتا, مومن مندر کے لیے بولتا ہے. ارے حکومتوں کے وفاداروں, تو کیا تم قرآن کے وفادار نہیں ہو؟ کیا تم اسلام کے وفادار نہیں ہو؟ ہاں اقلیتوں کو حق ہے وہ اپنے گھروں میں جیسے چاہیں پوجا پاٹ کریں, مگر کوئی اسلامی حکومت مندروں کی اشاعت اور ترویج اور مندر بناتی نہیں ہے. ہندوؤں کو حق ہے مندر اپنے گھر میں بنائیں عبادت کریں, مگر مومن ہو کے بت پرستی اور بتوں کی اشاعت کرے تو تمہاری توحید کدھر گئی؟ جتنے اللہ کے نبی آئے سب نے بت پرستی سے منع کیا. اگر توحید بھی نہیں تو پھر اسلام کیا ہے؟ مجھے بتاؤ. یہ سیکولرزم کی طرف پہلا قدم ہے. آج مندر بنائے گا, کل کو قادیانیوں کو اجازت دی جائے گی. مسلمان زیرو ٹالرنس پہ جیو, اپنی آواز کو سوشل میڈیا پہ اٹھاؤ اور ان بے غیرتوں کو بتاؤ کہ وزیر اعظم اور وہ وزیر مذہبی امور جو تماشا بنا دیا جس نے مذہب کو بھی, نام نور الحق, کام جو ہے وہ نور الشیطان والے بلکہ ظلمت الشیطان والے. شرم آنی چاہیے. ہاں ہندو اپنا پیسہ لگائے بنائے, ہمیں اس سے کیا, مگر مومن کے پیسوں سے ہندوؤں کے مندر نہیں بنتے. تو برادران اسلام اس لیے اپنی آواز کو اٹھاؤ. رب ذوالجلال هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. تم خود فیصلہ کرو گے دنیا کو, ارے جتنا مرضی تم دشمن کو خوش کر لو وہ کبھی خوش نہیں ہوگا. خوش کرنا ہے, راضی کرنا ہے, خدا کو کرو, اپنے مصطفیٰ کو کرو, مومنوں کے ساتھ بھائی چارہ کرو. یہ یہود و نصارہ تمہارے بھائی نہیں, ان کے ساتھ دنیاوی تعلقات رکھو. اور یاد رکھو جی رواداری پتہ کیسے آتی ہے؟ طاقت سے آتی ہے. عراق, شام, فلسطین, کشمیر, افغانستان, ہر چیز کو تباہ و برباد کرنے کے بعد بھی ہر شخص اسرائیل اور امریکہ سے دوستی چاہتا ہے. پتہ چل گیا مائٹ از رائٹ. طاقت ہی یہ زبان سمجھتے ہیں. یہ مسلمانوں نے پتہ نہیں کمزوری کہاں سے سیکھ لی ہے. مسلمانوں طاقتور بن جاؤ, علم میں, ٹیکنالوجی میں, معیشت میں, معاشرت میں, پھر دیکھنا پھر پوری دنیا پہ تجھے رواداری تو نہیں کرے گا, تیرے ساتھ سارے کریں گے. طاقت کی زبان یہ سمجھتے ہیں, ورنہ کوئی زبان یہ نہیں سمجھتے. تو سامعین جی وقار, آؤ مسلمان بن کے جیو, کافر کی طرح نہیں, مومن بن کے جیو. انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. اللہ فرماتا ہے مومنوں تم ایک دوسرے کے بھائی ہو. ارے چھوڑ دو یاری, ان بے دردوں کی, ان کفار کی یاری چھوڑو. اور نبی کی غلامی, خدا کی توحید, نبی کی ختم نبوت پہ ایک ہو جاؤ. دتے سب رشتے اوے توڑی اساں, لیا دل نو ایک والی جوڑ اساں. مل کے میرے نال آکھو دتے سب رشتے اوے توڑی اساں, دتے سب رشتے اوے توڑی, لیا دل نو ایک نلی, لیا دل نو ایک نلی جوڑی اساں. جنوں ایک دی نہیں پہچان ہوئی, او وحدت کثیرت کی جانے.
تے کی رونا بے درداں اگے جانے سوئی جیسے تن لاگے کی رونا بے درداں اگے جانے ہو جیسے تن لاگے جنہیں آپ مصیبت ویکھی نہیں جنہیں آپ مصیبت ویکھی نہیں او میری مصیبت جنہیں آپ مصیبت ویکھی نہیں او میری مصیبت جنہیں آپ کدی بھوک نہیں ویکھی جنہیں لوڈ شیڈنگ نہیں ویکھی جنہیں ایمان پیچھے جانا نہیں دیتیاں جنہیں مارا نہیں کھا دیاں جنہیں بھوک نہیں ویکھی جدے بچے کدی روئے نہیں جدی ماں کدی تڑپی نہیں جدہ بھائی مریض بن کے ہسپتال آگے پیا تڑپ داریا جنہوں دوائی نہیں ملی انہوں کی پتہ ہوئے انہاں زرداریاں تے مزاریاں نو انہاں شریفاں تے عمران خانیاں نو کی پتہ ہوئے جدوں یتیم رون وہ دی درد کنہ ہے جدی ماں تڑپے جدا باپ تڑپے جس ویر دا لاشا تڑپے انہوں کی پتہ ہوئے جنہیں آپ مصیبت ویکھی نہیں او میری مصیبت ان کو کیا پتا جن کے لیے ہم جاننے دیتے ہیں جن کے ہم نعرے لگاتے ہیں میرے نبی کو اللہ نے یتیم پیدا کیا تاکہ نبی کو احساس ہو یتیمی کیا چیز ہے میرا نبی چاہتا تو احد پہاڑ سونے کا بن کے چلتا مگر فرمایا نبی نہیں جب پیدا ہوں گے تو باپ نہیں ہوگا 6 سال کے ہوں گے تو دادا بھی چلا جائے گا 6 سال کے ماں بھی چلی جائے گی پھر حضرت ابو طالب چلے جائیں گے پھر مشکلات میں آپ کو جوان کیا جائے گا پھر سب کچھ ہونے کے باوجود 3 دن گھر میں آگ نہیں جلے گی ارے گٹھریاں سوکیاں کھا کے پیٹ پہ پتھر باندھیں گے ارے حسنین کریمین بھی پانی سے روزہ رکھیں گے تاکہ پتہ چل جائے کہ اس خاندان کے ساتھ وفا کرو ان کو بھوکے کی بھوک کا پتہ ہے ان کو یتیموں کی یتیمی کا پتہ ہے ان کو بزرگوں کی بزرگی کا پتہ ہے ان کو ماں کے نہ ہونے کا احساس ہے ان کو تڑپ کا بھی پتہ ہے اور طائف سے کربلا تک دیکھو ان کو پتہ ہے دین کیا ہے اور دین کی اہمیت کیا ہے ہم تو بغیر جانے وہ فرانس کی ملکہ نے کہا تو انہوں نے کہا کنک کوئی نہیں انہوں نے کہا بریڈ کھا لیں اس کو کیا پتا ہو کہ بھوک و افلاس سے جو قومیں تڑپتی ہیں ان کی حالت کیا ہے ان کو کیا پتا یہ پچھلے 4 مہینے کے لاک ڈاؤن میں غریبوں کا حال کیا ہو گیا کمر ٹوٹ گئی غریبوں کی اور یہ کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے پتر فکر نہ کر مار جائے تو ہی پھر نہ گھبرائیں سانو تے پھر اللہ دے فضل نہ قبر چ سکون لبنا ہے نا جنہ غریباں دا کھادا ہے جنہ دین دا سودا کیتا تانوں قبر چ بھی سکون کوئی نہیں اوتھے بھی لتر وجنے نے اوتھے بھی حالتیں ہونی ہیں سامعین زی وقار عرض کرنا پیا میرے رب ذوالجلال خبردار بلکہ وقت ہو گیا مضمون اگرچہ نامکمل میں پھر آجڑا امامی حضرت میاں محمد بخشی زبان گل مکا دینا سانو تے اللہ دے فضل نال قبر چ سکون ملے گا نبی دے صدقے ملے گا اللہ دے فضل نال ملے گا یا اللہ دنیا تے بھی تیریاں نعمتاں عطا فرما اسی تیرا شکر کریے یا اللہ سانو ہر عذاب تو بھوک تو افلاس تو بے عزتی تو بے ایمانی تو پناہ عطا فرما دے عطا فرما دے جدوں دنیا تیریے تے عزت ایمان نل دنیا تو جائیے تے تیرے نبی دا کلمہ پڑھ دے جائیے مگر یہ جو نبی کے غلاموں کی ساتھ مذاق کرنے والے ان کی بھوک افلاس ان کی غربت کا مذاق اڑانے والے بن آئی حضرت رومی کشمیر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ بن آئی جند نکلے نہیں وہ بن آئی جند نکلے نہیں
نہ چلدا جب موت کا وقت آ جاتا ہے نا تو یہ اعضاء ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، یہ حرکت نہیں رہتی، زبانیں نہیں چلتی، ہاتھ پاؤں کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس جہان چ ٹریا نہیں جاندا، اگلے جہان چ سکون نہیں دسدا۔ آؤ ایمان اور خدا کی توحید اور میرے نبی کی غلامی کی طرف لوٹاؤ۔ بن آئی جند نکلے نائی، تے کوئی جہان نہ چلدا، وہ ڈاڈے دے ہاتھ قلم محمد، ڈاڈے دے ہاتھ اچھی میرے نالا کھوئے، ڈاڈے دے ہاتھ وہ ڈاڈے دے ہاتھ، اور رب ذوالجلال ان اللہ علی کل شیء قدیر، او میرا رب ذوالجلال اللہ صمد لم یلد ولم یولد، او میرا رب ذوالجلال الہ واحد وحدہ لا شریک رب، وہ ڈاڈے دے ہاتھ میں انج نہیں اچھی میرے نبی دیا غلامہ۔ اللہ کرے دنیا و آخرت اللہ دیا نعمتاں ملے، رحمت ملے، فضل ملے، اللہ کرے نہ وباواں انہاں مصیبتاں تو جان چھٹ جائے، انہاں بے غیرت حکمرانہ تو نجات مل جائے، اللہ پاکستان نو سلامت رکھے، اللہ ساڈا ایمان سلامت رکھے۔ اوے بن آئی اوے جند نکلے، بن آئی جند نکلے نائی، تے کوئی جہان نہ چلدا، اوے ڈاڈے دے ہاتھ اوے قلم محمد، ڈاڈے دے ہاتھ تے بس نہیں چلے دا میرا، ڈاڈے دے ہاتھ قلم محمد تے بس نہیں چلے دا میرا۔ ڈرو اللہ کے عذاب سے، ڈرو میرے اللہ کی گرفت سے، ڈرو میرے اللہ کی پکڑ سے، ارے ظلم نہ کرو، آؤ ایمان کی طرف، آؤ قرآن کی طرف، اقلیتوں کے حقوق اپنے مگر شرک سے باز آ جاؤ، نبی کی ختم نبوت سے بغاوت نہ کرو، آ جاؤ ایک خدا کو مانو، ایک رسول کو مانو، سب فرقے چھوڑ کے ایک اسلام اور قرآن کو مان کے ایک امت بن کے بتا دو، ہم ایک خدا کے ماننے والے، ایک نبی کے ماننے والے، ایک قرآن کے ماننے والے، ہم کل بھی غلام مصطفیٰ تھے، ہم آج بھی غلام مصطفیٰ ہیں۔ اس میں رہو گے تو نجات ہے، ورنہ روو گے پھر کچھ بس نہیں جے چلنا۔ آؤ انسانہ تے ظلم نہ کرو، ظلم کی حکومتیں نہیں چلتی، اللہ ان ظالموں کا بیڑا غرق کرے، ہم ان کے ان اعمال سے بری ہیں، ہمارے ذمہ صرف پہنچانا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی توحید اور ختم نبوت پہ زندہ رکھے، اللہ ہمیں انسانوں سے محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی وما علیہ الا البلاغ المبین۔